اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد برادران اسلام، یہ سورۃ الحدید کی چند آیات کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہماری اس ضمن میں مدد اور رہنمائی فرمائے، ہم سب کو کتاب اللہ کے ساتھ محبت، اس کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے والے لوگوں میں شمار فرمائے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں یعنی نوشتہ تقدیر میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تاکہ جو کچھ بھی تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، یعنی جو کچھ بھی تمہیں نقصان ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر بھول نہ جاؤ۔ لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں۔ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، جو وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے اور ستودہ سے پاک ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو بینات دے کر بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی، والمیزان، اور میزان نازل کی، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوہا اتارا جس میں قوت ہے، زور ہے، اور لوگوں کے لیے اس میں نفع بھی ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ،
اس لیے کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی جس میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، اس دنیا کی زندگی میں بہت تغیر جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بنایا، اور اللہ رب العزت سب کو آزما رہے ہیں۔ میری اور آپ کی آزمائش ہے مختلف چیزوں سے۔ سب سے پہلی بات کہ ہم پورے شعور کے ساتھ توحید کا اقرار کریں، اس پر ایمان لائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا الہ رب جو ہے وہ مان لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور راہبر مان لیں، اور اس کتاب اللہ کو جس کے مطالعے پہ میں اور آپ اکٹھے ہیں، اس سے ہم رہنمائی لیں، اور یہ میرے اور آپ کے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے، قانون کی کتاب ہے، اور ہم اس کے حکموں پر عمل درآمد کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، کسی کو وہ کس طرح آزماتا ہے۔ سورۃ الفجر میں ایک آیت ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانِ۔ انسان کو آزمایا جاتا ہے کہ اس کو کھلا رزق دیا جائے، کھلا رزق دے کر بعض انسانوں کی آزمائش کی جاتی ہے، اور انسان اس پر یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری بڑی عزت افزائی ہو رہی ہے، اور رب کا فیصلہ ہے کہ وہ کسی انسان کو نپا تلا رزق دے کر آزمائے، اور وہ انسان جو ہے وہ تھوڑ دلا ہو کے گلے شکوے شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ اس دنیا میں جس کو بھی جس حال میں رکھا جا رہا ہے وہ اس کی آزمائش ہے۔ کسی کو کھلا دے کے شکر، اور کسی کو نپا تلا دے کے صبر پہ آزمایا جا رہا ہے۔ میری اور آپ کی اس دنیا میں مختلف انداز میں آزمائش ہوتی ہے، اور اس آیت میں ہمارے لیے یہ بھی رہنمائی ہے کہ ہم جس حال میں ہیں اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم۔ اس لیے ہمیں یہ سہارا ہونا چاہیے کہ میری رب کی رضا، میرے رب کی منشا اس صورتحال میں ہے، اور اس صورتحال میں مجھے اپنے رب کا دامن جو ہے وہ پکڑے رہنا چاہیے، یعنی اس سے امید رہنی چاہیے، اس سے رحمت اور مغفرت کی جو ہے تعلق قائم رکھنا چاہیے، کہ ہم اللہ سے جو ہے وہ جڑے رہیں، اللہ ہی کے ہو کے رہیں۔ مصیبت کے دباؤ میں، پریشانیوں میں ہم رب کا در چھوڑ کے کسی اور در کی طرف نہ چلے جائیں۔ اگر کوئی آدمی خوشی کے حال میں رب کا در چھوڑ دے، یا غم کے دباؤ میں، مصیبت کے دباؤ میں اللہ کا در چھوڑ دے اور کسی اور طرف چلا جائے، تو وہ اپنی آزمائش میں ناکام ہو گیا۔ کسی کو اللہ جل شانہ کم رزق دے کے آزماتے ہیں، کسی کو اولاد نہیں دی جاتی، کسی کو بیٹے دیے جاتے ہیں، کسی کو بیٹیاں دی جاتی ہیں، کسی کو بیماری دی جاتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ اپنے مومن بندے کو جو بھی آزمائشیں اس دنیا میں بھیجتا ہے، تکلیفیں، وہ اس کے بعض گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اس لیے اس دنیا میں ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس حال میں بھی ہو، رب سے گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری صورتحال جو ہے یہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ نے غور کیا کہ موسم ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، صحت ایک جیسی نہیں رہتی، اور بیماری ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ کبھی آدمی
کھلا ہاتھ ہوتا ہے اور کبھی تنگ دست ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مختلف درجوں میں انسان کو اور مجھے اور آپ کو اللہ جل شانہ آزماتے ہیں۔ بعض اوقات انسانوں پر مصیبتیں آتی ہیں، زلزلہ آ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مختلف انداز میں کوئی صورت ہوتی ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو بھی مصیبت آتی ہے یہ اللہ کی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، مجھے اس کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس موقع پر صبر نہیں کرتے، دل ہار بیٹھتے ہیں، گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ رویے جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک اور حوالے سے یوں بات کی جا رہی ہے کہ لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ یہ بھی رویہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت آئے تو تم دل ہار بیٹھو، دل چھوڑ بیٹھو، مایوس ہو جاؤ، اور یہ بھی رویہ پسندیدہ نہیں ہے کہ جب تمہیں کوئی فراخی ہو تو پھر تم اپنے آپے سے باہر ہو جاؤ۔ اللہ جل شانہ تھوڑ دلے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ جل شانہ اپنے آپے سے باہر ہو جانے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس لیے مومن کو یہ چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر، اللہ کا صبر جو ہے، اللہ سے صبر جو ہے وہ مانگتا رہے، کرتا رہے۔ اگر اللہ نے دیا تو اس پر بھی شکر، اور اللہ نے لیا تو اس پر بھی صبر۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر آدمی جو ہے وہ اپنا بیلنس قائم نہیں رکھ سکتا۔ مجھے دیکھنے کا موقع ملا ہے کہ جب آدمی کی جوان اولاد اللہ واپس لے لیتا ہے تو لوگ جو ہے اس غم میں اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات بیماری لمبی ہوتی ہے تو زبان پہ شکر کے کلمے نہیں رہتے، حالانکہ یہ ساری آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہر حال میں ہمیں کتاب اللہ سے اپنے تعلق کو قائم رکھنا چاہیے، کیونکہ کتاب اللہ جو ہے ساری صورتحال میں ہمیں تذکیر بھی کرتی ہے، رہنمائی بھی کرتی ہے کہ جس حال میں تم ہو یہ اس میں تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ اور وہ لوگ کہ جو لوگوں کو الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، کہ وہ ان کو بخل کا حکم کرتے ہیں۔ یہ بعض لوگ تو خود بخل کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اپنی اولاد پہ خرچ نہیں کرتے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرتے، خیر کے کاموں میں خرچ نہیں کرتے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آگے بڑھ کے لوگوں کو منع بھی کرتے ہیں کہ یہ دین کے کام میں خرچ کرنا، غریبوں مسکینوں پر خرچ کرنا، خیر کے کاموں میں خرچ کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے کہ جو مال بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور تم اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے آخرت میں توشہ آخرت ہوگا۔ لیکن اگر تم نے اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہ کیا تو یہ مال تو یہی رہ جائے گا، اور اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ تمہارے کام نہیں آئے گا، وہ پیچھے رہنے والوں کے کام آئے گا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بخل سے دور رہیں۔ یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے پاس موجود مال کا کتنا جو ہے وہ میرے راستے میں خرچ کرتا ہے، یعنی ہمیں جو ہے وہ مقدار نہیں بتائی گئی ہے، بلکہ ہمیں ہمارا یہ رویہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم اپنے جو بھی ہمارے پاس ہے تھوڑا یا زیادہ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا میں جتنے بھی خیر کے کام ہو رہے ہیں وہ اہل خیر کے تعاون سے ہوتے ہیں۔ اہل خیر ہی ہیں کہ جو ان کاموں کو جاری رکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور یہ ان کے لیے توشہ آخرت بنتا ہے، صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ بعض لوگ مال دے کے خیر کے کاموں میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، بعض لوگ وقت دے کے اپنا خیر کا حصہ ڈالتے ہیں، اور بعض لوگوں کو اللہ نے صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہے تو اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ اس راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کوئی لکھ سکتا ہے، کوئی بات کر سکتا ہے، کوئی کسی کی یادداشت اچھی ہے، مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں یہ ساری صلاحیتیں، اور آج وقت بھی ایک بہت بڑی قیمت ہے۔
اللہ کے راستے میں وقت لگانا، اور اس راستے میں اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال خرچ کرنا، تھوڑا یا زیادہ جو بھی ہوگا وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ قبولیت کا ذریعہ جو ہے وہ بنے گا۔ اور جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ اللہ پر معاذ اللہ احسان نہیں کرتے، یہ تو اپنے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، اللہ تو غنی ہے ان چیزوں سے۔ اس لیے جو بھی اللہ کے راستے میں کام کیا جائے اس پر اللہ کا شکر کیا جائے کہ بہرحال یہ آپ کی توفیق تھی، ورنہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ خیر کے کاموں سے دور رہتے ہیں، تو یہ آپ نے مجھے توفیق دی کہ میں یہ اچھا کام جو ہے یہ کر رہا ہوں۔ اور جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو آپ کو یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ الحمدللہ اطمینان قلب ہوتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام جو ہے یہ کر رہا ہوں، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بینات دے کر، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ ہم نے کتابیں نازل کی اور میزان نازل کی، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسانوں میں قسط قائم ہو جائے، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں۔ ان آیات میں ہماری یہ رہنمائی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسولوں کو بینات اور کتابیں دے کے اس لیے بھیجتے ہیں کہ انسان عدل اجتماعی پر قائم ہو۔ اور عدل کا قیام جو ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ اس آیت میں رسولوں کی بعثت کا مقصد جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور یہ جو معاشروں میں عدل ہوتا ہے یہ تجویزوں سے نہیں ہوتا، یہ حکومت سے ہوتا ہے۔ جب آپ کے ہاتھ میں حکومت ہوگی، ایک امام عادل ہوگا، امیر المومنین ہوگا، تو وہ انسانوں میں جو ہے وہ عدل قائم کرے گا، اور اللہ اور رسول کی شریعت کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر سب لوگ جو ہے وہ راضی ہو جائیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو ظلم ہے، جو ناانصافی ہے، وہ اس لیے ہے کہ عدل نہیں ہے۔ سفارش، ضمیروں کی خرید و فروخت، جھوٹی گواہیاں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عدالتوں میں اثر انداز ہو کر حقدار کو حق نہیں دلاتی۔ اور یہ جملہ سیٹ اپ جو ہے آج یہ اسلامی نہیں ہے۔ عدالتوں میں اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، گواہیاں نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جن کو ہم زبان زد عام ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس ظلم کا خاتمہ جو ہے یہ در حقیقت ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ظلم کے خاتمے کے لیے اٹھ کھڑے ہیں، اور اس سیٹ اپ کی جگہ، اس نظام کی جگہ جب تک اللہ اور رسول کا نظام نہیں آئے گا اس وقت تک جو ہے وہ عدل جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب انسان برابر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ اور رسول نے جو شریعت دی ہے وہ ایک عادلانہ دین ہے، عادلانہ شریعت ہے۔ اس پر جو آدمی عمل کرے گا اس کی یہ دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمارے لیے بہت زیادہ رہنمائی ہے۔ میرے بھائیوں، آج صورتحال یہ ہے کہ اسلام غالب نہیں ہے، اس لیے عدل نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں، پوری خلافت کے دور میں امن تھا۔ ایک فلاحی ریاست کے طور پہ خلافت کا ادارہ اس کو چلا رہا تھا، اور خزانہ جو تھا وہ لوگوں پر خرچ کیا جاتا تھا۔ فیصلے شریعت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق ہوتے تھے۔ کوئی بڑے خاندان کا آدمی، کوئی چودھری، کوئی وڈیرا یا کوئی سرمایہ دار جو ہے وہ فیصلوں کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل نہیں کرا سکتا تھا، اس لیے وہاں پر امن تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ اسی عادلانہ معاشرے کی برکت تھی کہ وہ نظام جو ہے وہ حجاز سے نکلا، اور پھر 3 برے اعظموں پر وہ نظام زندگی جو ہے اس سے لوگ متاثر ہوئے۔ آج بھی اگر دنیا میں
اسلام کا عادلانہ نظام کا تجربہ کیا جائے تو اس کے نتیجے میں نہ صرف انسان کو اطمینان ہوگا، خوشی ہوگی، وہ ظلم سے بچ جائے گا، بلکہ پوری دنیا پر جو ہے وہ اسلام کے غلبے کی بنیاد جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ آج ہم پر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ جس اسلام، غیر مسلم لوگ بالعموم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جس اسلام کی آپ ہمیں دعوت دیتے ہو وہ آپ کو دیکھیں تو ہمارا تو دل نہیں کرتا کہ جو موجودہ مسلمان اپنے رویے سے ثابت کر رہے ہیں وہ تو لگتا ہے کہ یہ خود اسلام پر عمل نہیں کرتے، اسلام کے مطابق حکومت نہیں ہے، اسلام کے مطابق عدالت نہیں ہے، اسلام کے مطابق تجارت نہیں ہے۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ خود جو عاملین اسلام ہیں، اگر یہ خود اس پہ عمل نہیں کر رہے تو ان کا کریکٹر دوسروں کو کیسے دعوت دے سکتا ہے؟ اس لیے جب تک ہم خود یکسو ہو کر پورے اسلام پر عمل کرنے کے لیے نہیں اٹھ کھڑے ہوں گے، اس وقت تک جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک بھی ہمارا میسج اچھا نہیں پہنچے گا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ عادلانہ نظام کے لیے جدوجہد کریں۔ یہ کیسے ہوگی؟ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو پاورز کی تبدیلی کے جو آئینی ذرائع ہیں ان کو استعمال کیا جائے، لوگوں کے اندر یہ سوچ پیدا کی جائے کہ ہمارے سارے مسائل کا حل، ہماری دنیا کی ترقی، ہماری آخرت کی کامیابی، ہمارے ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہے، اور ہمارے جو نزاعات ہیں، جو جھگڑے ہیں، وہ اگر اللہ اور رسول کے قانون کے مطابق ان میں فیصلہ ہوگا تو سب کا اس میں بھلا ہوگا اور ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم غلبہ دین، اقامت دین جو ہے اس میں شامل ہو جائیں۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم میں سے کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو غیر جانبدار ہیں۔ آج کا طاغوت جو ہے وہ دین کو شکست دینے کے لیے، دین کو بدنام کرنے کے لیے، دین کو مغلوب رکھنے کے لیے کوشاں، خود بھی کوششیں کر رہا ہے، دین پر حملہ آور ہے، اور دین کے جو چاہنے والے یا محبت کرنے والے نام نہاد مسلمان ہیں ان کو بھی جو ہے وہ استعمال کر کے لوگوں کے افکار میں جو ہے نا وہ خلجان اور خلفشار جو ہے وہ پیدا کرتا رہتا ہے۔ اس کی ایک کوشش یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں قرآن و سنت سے دوری ہے، قرآن و سنت سے دوری کے نتیجے میں بہت زیادہ گروہ جو ہے وہ بن گئے ہیں، بہت زیادہ فرقے بن گئے ہیں، انتشار ہو گیا، اتفاق نہیں ہے، وحدت نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ 57 ملکوں میں تقسیم ہے، اور ہر ملک میں آپ دیکھیں کہ مختلف اسکول آف تھاٹ ہے، وحدت نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، حالانکہ ہم سب کا اللہ ایک ہے، اس پر ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، قرآن پاک کی بنیاد پہ ہم سارے لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، ہمارا کعبہ ایک ہے۔ اس لیے ہم لوگوں میں اس فکر کو عام کریں کہ ہم قرآن و سنت کے ساتھ جڑ جائیں۔ جب تک ہم قرآن و سنت کے ساتھ نہیں جڑتے اس وقت تک ہمارے اندر اتحاد و اتفاق جو ہے وہ نہیں پیدا ہوگا۔ ہم اپنے جو بھی روایتی انداز ہے، جو بھی روایتی فکر ہے اس سے اوپر ہوں، اور قرآن و سنت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ قرآن و سنت کا ساتھ تعلق جو ہے وہ ہمارے لیے موجودہ صورتحال سے نکلنے کی رہنمائی جو ہے وہ کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا مطالعہ ہمیں اللہ کے واحد الہ ہونے کی دعوت دیتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کی طرف جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اور کوئی لا گیور بھی نہیں ہے، کوئی مقتدر اعلیٰ نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کو اپنا واحد حاکم مان لیں گے، واحد قانون ساز مان لیں گے، واحد حاجت روا اور مشکل کشا مان لیں گے، اور اس کے مطابق اپنے معاشرے کی تعمیر کریں گے تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ تبدیلی آئے گی۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے
کہ ہم اپنے انفرادی دائرے سے نکلیں اور اجتماعی دائرے میں آ کے اپنے حصے کا کام کریں۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ دین کا علم حاصل کرنے کے بعد دین پر عمل کریں اور اپنے قریب کے دائرے میں ہم قرآن و سنت کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں۔ آج یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم میں سے لوگ جو ہیں وہ سارے دعوت کا کام نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت کا کام جماعت اسلامی کا کام ہے، یہ تبلیغی جماعت کا کام ہے، یہ کسی اور گروہ کا کام ہے، یہ مولویوں کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ایک عام مسلمان جو ہے وہ دین کی دعوت دینا اپنا فرض نہیں سمجھتا، اپنا ذمہ داری نہیں سمجھتا، جب تک اس کو یہ شعور نہیں ہوگا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں دین کا بلاغ کروں، دین کی بات دوسروں تک پہنچاؤں۔ جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہماری رہنمائی کرتے ہیں، قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے کہ جو خیر کی دعوت دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بات تم تک پہنچے، جو حاضرین ہیں وہ غائبین تک پہنچا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ میری ایک آیت بھی اگر آپ تک پہنچے تو اس کو جو ہے وہ لے لو۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تم تواصو بالحق کرو۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اسی میں ہماری بچت ہے، اسی میں ہماری بقا ہے۔ اگر ہم دعوت کا کام کرتے رہیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارے اوپر بھی اس کے اثرات ہوں گے، لیکن اگر ہم دعوت کے کام نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ دین کا بڑا حصہ جو ہے اس سے ہم جو ہے محروم ہو جائیں گے، اور ایک چھوٹے دائرے میں زندگی کا محدود سفر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کا نتیجہ کامیابی کی صورت نہیں ہوگی۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جس کا مفہوم یہ ہے، غالباً یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے، کہ فرمایا گیا جبریل یا فرشتے کو کہ تم جا کے اس بستی کو جو ہے وہ تباہ کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر ایک بہت زاہد جو ہے وہ عبادت گزار بندہ ہے جو رات دن جو ہے یہ کام کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ پوری بستی کو اس کے اوپر الٹ دو۔ وہ کیسا زاہد اور عابد ہے کہ جس کے سامنے میرے حکم توڑے جاتے ہیں، میرے ساتھ شرک ہوتا ہے اور میرے قانونوں پر عمل نہیں ہوتا، اور اس کو جو ہے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ اس پر کوئی پریشان نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج مجھے اور آپ کو اس پر پریشان ہونا چاہیے کہ آج اللہ کے قانون کی حکومت نہیں ہے، اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ آج لوگ جو ہے وہ اللہ سے دور ہیں، اور آج طاغوت کا غلبہ ہے، آج شریعت کا قانون نہیں ہے ہمارے ملک میں۔ تو یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم اس کے لیے سوچیں اور فکر کریں کہ ہم خود بھی پورے دین میں داخل ہوں، اور پورے دین میں داخل ہونے کے لیے جو آج طاغوت کا نظام ہے اس کو جو ہے وہ ختم کر کے اس کی جگہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو لانے کے لیے جد و جہد کریں۔ اسی کے نتیجے میں عدل اجتماعی ہوگا، اسی کے نتیجے میں خوشیاں ہوں گی، فراخیاں ہوں گی، کامیابیاں ہوں گی، دنیا میں عزت ہوگی، آخرت میں عزت ہوگی۔ اور اس راستے میں جو بھی میں اور آپ خرچ کریں گے، وہ ہمارا مال ہو، ہماری صلاحیت ہو، ہمارا وقت ہو، وہ عند اللہ کے نزدیک جو ہے وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اور وہ سارا کچھ اگر ہم رضائے الہی کے لیے کر رہے ہیں تو اس سے ہماری دنیا میں بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت جو ہے میرا اور آپ کا مقدر ہوگا۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم حزب اللہ میں سے ہیں یا نہیں۔ اس معرکہ حق و شر میں جو آج ایک طرف طاغوت ہے اور دوسری طرف طاغوت کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو جد و جہد ہے، میں اس میں غیر جانبدار ہوں؟ میرا کہاں مقام ہے؟ میرا وزن جو ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ میں کن لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہوں؟ ان کی میں زبان سے سپورٹ کرتا ہوں، مال سے سپورٹ کرتا ہوں، غرضے کے مجھے جو ہے کس طرف کھڑا ہونا چاہیے۔ آج جو میں کچھ کروں گا اس کا نتیجہ جو ہے کل آخرت میں میرا مقدر ہوگا۔ اس لیے آج غلبہ دین کی جد و جہد جو ہو رہی ہے اس میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ یہ ہم سب کا بنیادی مسئلہ ہے۔ اس کے نتیجے میں ہماری دنیا میں بھی ہمارے مسائل حل ہوں گے، اور آخرت میں بھی جو ہے ہم سب کے مسائل جو ہے وہ حل ہوں گے۔ اس لیے کہ یہ دین کا تقاضا ہے، آج کے دور کا تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ دین کی جد و جہد کی،
اسلامی انقلاب کی جد و جہد کی اور اس کو باقاعدہ جو ہے وہ قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین کی جد و جہد کی، اور جتنے بھی بزرگ آپ دیکھیں کہ انہوں نے غلبہ دین کے لیے، دعوت دین کے لیے، اظہار دین کے لیے کام کیا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی آج کے دور میں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ اسی میں ہماری دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر وہ نظام قائم کرنے میں ہم کامیاب نہ ہوئے، لیکن اس جدوجہد میں جو شرکت ہے یہ کل آخرت میں اللہ کے حضور معذرت کی بنیاد بن جائے گی کہ اے اللہ ہم کوشش کر رہے تھے، اے اللہ ہم اس نظام طاغوت پر خوش نہیں تھے، ہم مطمئن نہیں تھے، اور ہم نے اس کو بدلنے کے لیے جو بھی تو نے ہمیں توفیق دی تھی اس کو ہم نے خرچ کیا۔ اس لیے یہ جو رویہ ہے کہ ہم غلبہ دین کی جدوجہد میں شریک ہیں، ہمارا وزن اس جماعت کے ساتھ ہے، یہ ہماری بخشش کا ذریعہ، اللہ کی رحمت کو مقدر بنانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین۔